السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری ایک آفیشیل بیان میں کہا گیا ہے کہ راشٹرپتی بھون کے احاطے میں وزیر اعظم اور وزارتی کونسل کی حلف برداری تقریب اور صدر جمہوریہ کے ذریعے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو خطاب کرنے کی تیاری کے سبب 8، 15 اور 22 جون کو راشٹرپتی بھون میں تقریب چینج آف گارڈ نہیں ہوگی۔ اس درمیان پی ایم مودی کی حلف برداری تقریب سے قبل دہلی پولیس کے اعلیٰ افسران نے راشٹرپتی بھون میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ حلف برداری تقریب میں حصہ لینے والے بیرون ملک مہمانان کے لیے خصوصی سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا گیا ہے، جس میں ان 3 مخصوص ہوٹلوں میں پروٹوکول کو بڑھا دیا گیا ہے جہاں وہ ٹھہریں گے۔ زمینی سیکیورٹی کے علاوہ دہلی پولیس نے ایک پبلک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے جس میں قومی راجدھانی علاقے NCT دلی کے اوپر نو فلائی زون کا اعلان کیا گیا ہے اور مشورتاً ذیلی روایتی ہوائی پلیٹ فارمز کے انتظام پر پابندی لگائی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری جے دیو لہری نے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ کمیشن نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی نشان ریزرویشن اور الاٹمنٹ آرڈر 1968 کے پیرا 10B کے تحت مشترکہ نشان کے الاٹمنٹ کی درخواستوں کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کی عوام کو جلد ہی جمہوری طور پر منتخب حکومت ملے گی۔ یہاں گزشتہ اسمبلی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، جس کے بعد مفتی محمد سعید کی قیادت میں BJP اور PDP کی مخلوط حکومت برسر اقتدار آئی تھی۔ 2016 میں مفتی محمد سعید کی موت کے بعد اتحاد کی قیادت ان کی بیٹی محبوبہ مفتی نے کی۔ BJP نے 18 جون 2019 کو مخلوط حکومت سے حمایت واپس لے لی، جس کے بعد محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نریندر مودی کی تیسری مدت کے لیے ہونے والی حلف برداری تقریب کو BJP یادگار بنانا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے دنیا بھر سے 8000 مہمانان کو شریک کرانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ نریندر مودی کی حلف برداری کے لیے 9 جون کی تاریخ طے کی گئی اور اس تقریب میں کئی ممالک کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ اس ضمن میں خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان کے پڑوس اور بحر ہند کے علاقے کے لیڈران کو خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس تقریب میں صفائی مزدور، خواجہ سرا اور عام مزدور بھی شریک ہوں گے۔ بیرون ممالک کے جن لیڈران نے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے، ان میں سری لنکا کے صدر رانیل وکرم سنگھے، مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو، سیشلز کے نائب صدر احمد عفیف، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ، ماریشس کے وزیر اعظم پرویندر کمار جگناتھ، نیپال کے وزیر اعظم پشپا پچند اور دیگر بھی شامل ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے علاوہ یہ لیڈران اسی شام راشٹرپتی بھون میں صدر درپدی مرمو کی طرف سے دی جانے والی ضیافت میں بھی شامل ہوں گے۔ ہندوستان کے بیشتر حصوں میں اس وقت جھلسا دینے والی گرمی اور لو کا قہر جاری ہے۔ دہلی NCR میں لوگوں کو آندھی اور ہوا چلنے سے گرمی میں کچھ راحت ملی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پھر سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی NCR میں دھول بھری آندھی چلنے کا امکان ہے۔ ایسے میں گرمی سے راحت مل سکتی ہے، لیکن 10 جون سے درجہ حرارت پھر بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 10 جون سے دہلی NCR میں ایک بار پھر درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایسے میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی پہلے کی طرح ہیٹ ویو یعنی لو کا قہر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پنجاب کے رہنما ہرسپریت کور بادل اور وکرم سنگھ مجیٹھیا اور سکھپال سنگھ کھیورا اور کئی دیگر لوگوں نے اداکارہ نومنتخب رکن پارلیمان کنگنا رناوت کے پنجاب میں دہشت گردی پر کیے گئے تبصروں پر تنقید کی۔ کنگنا رناوت نے کہا تھا کہ پنجاب میں دہشت گردی اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ چندی گڑھ ہوائی اڈے پر پیش آنے والے ایک چونکا دینے والے واقعے میں CISF کی ایک خاتون جوان نے کنگنا رناوت کو تھپڑ مار دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کی تحریک پر اداکارہ کے تبصرے سے خاتون کو تکلیف ہوئی تھی اور شرومنی اکالی دل کی MP ہرسمرت کور بادل نے کہا ہے کہ کسی کو بھی پنجابیوں کو دہشت گرد یا انتہا پسند کہنے اور لوگوں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔
اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مجیٹھیا نے ایکس پر لکھا کہ اگرچہ وہ کسی بھی شکل میں تشدد کے حامی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بارہا کہا ہے کہ کسان ملک کے لیے خوراک پیدا کر رہے اور ان کے بیٹے، بھائی اور بہن سرحدوں پر خدمت کر رہے، ان کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ روس کا یوکرین پر حملہ اب بھی جاری ہے اور یہ جنگ دن بدن طویل ہوتی جا رہی۔ اس درمیان امریکی صدر جو بائیڈن نے فوجی امداد میں تاخیر کے لیے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے معافی مانگی ہے۔ جو بائیڈن نے یہ معافی ایسے وقت میں مانگی ہے جب زیلنسکی کے ساتھ دو فریقی میٹنگ کے دوران امریکہ نے یوکرین کے لیے نئے فوجی پیکج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے یوکرینی صدر سے کہا کہ آپ جس طرح لڑ رہے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جھکے نہیں، آپ جس طرح لڑ رہے ہیں وہ حیران کرنے والا ہے۔ آپ ایسے ہی لڑنا جاری رکھیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ جو بائیڈن نے اس دوران تذکرہ کیا کہ انہیں جو بل پاس کروانا ہے اس کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ قابل ذکر ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان 2 سالوں سے بھی زیادہ مدت سے جنگ جاری ہے اور اب تک کئی لوگوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکہ اس جنگ میں یوکرین کو ہر طرح کی مدد پہنچا رہا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔